بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد. آج انشاءاللہ یہ درس اس کتاب تقویت الایمان کا آخری درس ہوگا، اور اس کے بعد ہم اس مکمل کتاب کو اس مکمل کتاب کا ٹیسٹ تحریری شکل میں آپ سب سے لینے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو جو سوالات کا فارم ہوگا اس میں مختلف قسم کے سوالات ہوں گے. سوالات میں کچھ سوالات ایسے ہوں گے، کچھ کویسچنس ایسے ہوں گے کہ آپ کو اس کے جواب میں کچھ لائنز لکھنا ہوگا، ٹائپ کرنا ہوگا. آپ رومن میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. کچھ کویسچنس ایسے ہوں گے جس میں آپ کو شارٹ ہاں یا نہیں میں جواب دینا ہوگا. کچھ کویسچنس ایسے ہوں گے جس کے جواب کے لیے کچھ آپشنس ہوں گے، تو آپ کو ان آپشنس میں سے کریکٹ آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوگا. کچھ کویسچنس ایسے ہوں گے جس میں آپ کو خالی جگہیں پر کرنا ہوگا. تو اور کچھ کویسچنس ایسے ہوں گے جس میں آپ کو ملتے جلتے جملوں کو یا ملتی جلتی باتوں کو ساتھ میں جوائن کرنا ہوگا، ملانا ہوگا. تو آج آئیے چلتے ہیں اس آخری درس کی طرف، جس کا آغاز ہوتا ہے پیج نمبر 41، اور یہاں پر جو ہیڈنگ موجود ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اسوہ حسنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا طریقہ کیا ہے؟ عام طور پر تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بہت ساری بے اعتدالی ہوتی ہے، اور احمد رضا خان جیسے لوگ جب یہ اشعار کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر والعیاذ باللہ، تو ایسی صورت میں یہ بتانا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو اس امت پر فرض ہے اس کا صحیح طریقہ اور اس کے لیے اسوا کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. حدیث رسول ہے شیخان سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ، یہ دونوں شخصیات، ان کی کتاب ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی. تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث نقل کی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. عیسیٰ بن مریم نے جس طریقے سے غلو سے کام لیا، حد سے تجاوز کرنے میں کام لیا، ویسے تم نہ کرو، میرے بارے میں مت کرو. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں. فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو مجھے بس اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو، اس سے زیادہ آگے مت بڑھاؤ. جس طریقے سے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ان کی قوم نے، جس طریقے سے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں عیسائیوں نے کیا، ویسے تم نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جن خوبیوں اور کمالات سے نوازا ہے وہ سب بندے اور رسول کے کہہ دینے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ بشر کے لیے رسالت سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ ہوگا. ایک انسان کے لیے اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنے انسانوں کو پیدا کیا ان میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا قریب بنا لیا کہ اسے رسالت کے عہدے سے سرفراز کر دیا. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے ایک انسان کے لیے. تو بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا رسول کہو، اس سے زیادہ اور کچھ مت کہو، کیونکہ یہ میرے لیے بہت بڑا شرف، سب سے بڑا شرف. اور کہا کہ اور کیا مرتبہ ہوگا، سارے مراتب اس سے نیچے ہیں، رسول سے نیچے سارے مراتب ہیں، اس سے بڑھ کر بھلا کیا بات ہوگی. مگر بشر رسول بن کر بھی بشر ہی رہتا ہے. اگر ایک انسان کو رسول بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ انسان ہونے کے دائرے سے آگے بڑھ جاتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، وہ بشر ہی رہتا ہے. بندہ ہونا ہی اس کے لیے سبب فخر ہے. ہاں، رسول جب اللہ کا بندہ ہے تو یہ اس کے لیے فخر کی بات ہے. نبی بن کر بشر میں الوہی شان نہیں آ جاتی. اللہ تعالیٰ والی جو شان ہوتی ہیں وہ کسی نبی کے اندر نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں مل جاتا. وہ شخص یا وہ ذات
یا وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا دے وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں داخل نہیں ہوتا. بشر کو بشریت ہی کے مقام پر رکھو. عیسائیوں کی طرح نہ بنو کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسان سے نکال کر الوہیت کا لباس پہنا دیا. جامع الوہیت مطلب الوہیت کا لباس پہنا دیا. انہیں اللہ تعالیٰ کے مقام پر رکھ دیا، جس سے یہ لوگ کافر اور مشرک بن گئے اور اللہ تعالیٰ کا قہر اور عتاب ان پر نازل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے عظیم انسان تھے. ان کا یہ پیغام ہے کہ مجھے بہت زیادہ آگے مت بڑھاؤ، میں جتنا ہوں بس اتنا ہی میرے لیے بہت بڑا شرف ہے. مزید تم آگے بڑھا کر میرے مقام کو گویا اللہ تعالیٰ کے مقام سے ملانے کی کوشش کرو گے، اور جب ایسا کرو گے تو کافر اور مشرک بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے قہر اور عتاب کے مستحق بن جاؤ گے. اسی لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت سے فرمایا کہ عیسائیوں کے جیسی چال نہ چلنا. جس طریقے سے عیسائی کرتے تھے ویسے تم نہ کرنا. میری تعریف میں حد سے نہ بڑھ جانا. اللہ نہ کرے مردود بارگاہ الہی بن جاؤ. ہو سکتا ہے کہ تمہارے ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تم دھتکار دیے جاؤ، مردود ہو جاؤ وہاں پر. لیکن ہزار افسوس کہ اس امت کے بے ادبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا اور عیسائیوں کی سی چال چلنا شروع کر. جیسا عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا تھا ویسا ہی کرنا شروع کر. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے روپ میں ظاہر ہوا تھا، والعیاذ باللہ. وہ ایک طرح سے انسان ہیں اور ایک طرح سے رب ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ایک طرح سے انسان ہے اور ایک طرح سے رب ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بعض گستاخوں نے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بعینہ ایسا ہی کہا. چنانچہ فی الجملہ ہمیں یہاں پر فارسی کا ایک مختصر سی فارسی کی تحریر یہاں پر ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یعنی پیغمبروں کے روپ میں ہر زمانے میں رب ہی آتا جاتا رہا ہے. اخیر میں وہ عرب جیسی شکل میں آ کر جہاں کا بادشاہ بن گیا. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ غلو ہے. اللہ تعالیٰ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنے کی بات ہوتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طریقے سے جو آیت کریمہ میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ وہی بات ہے. اللہ کا مقام انسان کو دے دینا یہ بڑا ہی سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم، اور ظلم سب سے بڑا اور شرک سب سے بڑا ظلم. اور ایک اور یہاں پر فارسی کی عبارت دیے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ یعنی آپ حادث بھی ہیں اور قدیم بھی ہیں. حادث مطلب جدید بھی ہیں، قدیم بھی ہیں، ممکن بھی ہیں اور واجب بھی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ساری صفات دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ایسے شرکیہ کلمے یہاں پر جو تھوڑا سا غلطی ہے، ایسے شرکیہ کلمے بولے جاتے ہیں جو نہ آسمان سے اٹھ سکتے ہیں نہ زمین سے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھتے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اللہ کا بندہ ہونے کی بات بھی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر باتیں ایسی کرتے ہیں کہ کفار اور مشرکین میں اور ان میں کوئی فرق نہ ہو، بلکہ فرق کی کیا بات، وہ سرے سے ان میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں. بلکہ بعض کذابوں نے ایک حدیث تراش کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، ایک حدیث گڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کہ آپ نے فرمایا انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں بلا میم کا احمد ہوں. میں بلا میم کے احمد کا مطلب میں احد ہوں. والعیاذ باللہ. احد یہ اللہ کی صفت ہے، احد یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کو کسی بندے کے لیے قرار دینا یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جرم اور سب سے بدترین بات. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس بات کو منسوب کرنا کہ آپ نے کہا کہ میں احمد ہوں بلا میم کے، میں بغیر میم کا احمد ہوں، یہ سب دراصل شرکیہ بات. جی اسی طرح لوگوں نے ایک لمبی چوڑی عربی عبارت کا نام خطبۃ الافتخار رکھا. ایک لمبی چوڑی عربی عبارت ہے اور اس عبارت کا نام، عبارت کا مطلب ایک تحریر ہے،
اس کا نام انہوں نے خطبۃ الافتخار رکھا. یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آپ سے سوالات جو ہوں گے ایسے ہی ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک عربی عبارت جس کی صفت آگے آ رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ سوال اور آپشنز، خطبۃ الافتخار، خطبۃ الحاجہ، خطبۃ النکاح، ایسے کچھ بھی آپشن دے دیں گے تو آپ بس اس میں سے اس صحیح آپشن کو سلیکٹ کریں گے. ایسے سوالات ہوں گے. تو ایک لمبی چوڑی عربی عبارت کا نام خطبۃ الافتخار رکھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عبارت. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا رب حق کا بول بالا ہو اور جھوٹوں کا منہ کالا. وہ خطبۃ الافتخار، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں حضرت علی کی جانب منسوب کر کے بتلایا گیا کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان صفات کا خود دعویٰ کر رہے ہیں اپنے لیے، جو کہ بہت بدترین جرم اور بہتان ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر. اس کے بعد اگلی عبارت، جیسے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں جہان کا اختیار ہے، اگر کوئی ان کو مان کر ان سے التجا کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی پیر صاحب ہے اور مثال کے طور پر یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ اگر حضرت عیسیٰ کو مان کر ان سے التجا کر لی جائے، ان سے ہی دعائیں کر لی جائیں، تو اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، گناہ اس کے ایمان میں خلل نہیں ڈال سکتا. اس کے حق میں حرام اور حلال کا امتیاز اٹھ جاتا ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرے نہ کرے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کے ایمان میں کوئی چیز خلل نہیں ڈالتی، کوئی بھی گناہ کرتا جائے ایمان اس کا کم نہیں پڑتا. حلال اور حرام کا امتیاز اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے، وہ چاہے تو حرام کھائے چاہے تو حلال کھائے، کوئی چیز اس کے لیے حلال نہیں ہے، کوئی چیز اس کے لیے حرام نہیں ہے، سب برابر ہے. ایسا ان کے پاس عقیدہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا سانڈ بن جاتا ہے، والعیاذ باللہ، جو چاہے کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخرت میں اس کی سفارش کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا لیں گے. یہ اس عقیدہ رکھا جاتا ہے. جاہل مسلمان بعین ہی یہی عقیدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھتا ہے، بلکہ اماموں اور اولیاء کے حق میں بھی ان کا عقیدہ یہی ہے، بلکہ ہر پیر اور شیخ کے حق میں ان کا یہی عقیدہ ہے. کیا کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب، فلاں فقیر صاحب، فلاں خواجہ صاحب، فلاں دستگیر صاحب، ہم کتنا بھی گناہ کرتے جائیں، ہم کتنے بھی جرائم کرتے جائیں، ہم کتنا ہی عبادتیں چھوڑتے جائیں، وہ ہمیں اللہ کے پاس اللہ کے عذاب سے بچانے والے ہیں، ہم ان کا دامن پکڑ کے جنت چلے جائیں گے. اس قسم کی باتیں کرنا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے بھی اس مقام پر نہیں رکھ سکتے. باقی کے اولیاء اور فقیر کیا ہیں؟ دراصل یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ عیسائیوں کے پاس پائے جانے والا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہاں پر ایک حدیث موجود ہے، اس حدیث کا مفہوم دیکھتے ہیں. حضرت مطرف بن عبداللہ الشخیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. مطرف بن عبداللہ الشخیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قبیلہ بنو عامر کے وفد کے ہمراہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا. قبیلہ بنو عامر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میں بھی ساتھ میں تھا، میں بھی حاضر ہوا. آپ نے کہا کہ آپ ہمارے سید ہیں. کہتے ہیں کہ ہم سب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے سید ہیں، سردار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید اللہ ہے. پھر ہم نے کہا کہ آپ ہم میں سب سے افضل ہیں اور بڑے ہیں اور زیادہ سخی ہیں. فرمایا ہاں، یہ ساری یا بات کہہ سکتے ہو، یہ بات کہہ سکتے ہو انسان کے لیے، کہیں شیطان تم کو گستاخ نہ بنا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی انسان کے حق میں کہہ کر تم اللہ تعالیٰ کے گستاخ بن جاؤ. یعنی کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے، اس کی انسان ہی کسی تعریف کرنا چاہیے، بلکہ اس کی تعریف میں بھی کمی کرنا چاہیے. بہت زیادہ تعریف کسی کی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. منہ زور گھوڑے کی طرح مت دوڑو.
کہیں شان الوہیت میں بے ادبی نہ ہو جائے، کچھ بھی بولتے جائیں، کچھ بھی بکواس کرتے جائیں، تعریفوں میں تعریفوں کے پل باندھتے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ تعریف اس قدر کرے کہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ اب یہاں پر لفظ سید، جس کا معنی سردار کے ہوتے ہیں، اور ایک برادری بھی ہوتی ہے، ایک ذات بھی ہوتی ہے سید کے نام سے، اور اس سے ہٹ کر بہت سارے لوگ اپنے نام کے آگے سید لگاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں۔ سید کے دو معنی ہوتے ہیں، سید کے دو معنی ہیں، خود مختار اور مالک کل۔ جو کسی کا پہلا معنی ہے خود مختار مالک کل، جو کسی کا جب آپ یعنی آپ جو چاہے خود سے جو چاہے کرے، یہ شان رب تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اس کے معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور سید نہیں ہے۔ سید کا پہلا معنی خود مختار، یعنی جو چاہے کرے، اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں، مالک کل، ہر چیز کا مالک، کسی پر اس کا بس نہیں چلتا، کسی کا اس پر بس نہیں چلتا، کوئی کسی کے کنٹرول میں اسے رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا اس پر حکم نہیں چلتا۔ تو یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کسی انسان کی شان، کسی انسان کی یہ حالت نہیں ہو سکتی۔ دوسرا معنی سید کا، پہلے حاکم کا حکم اس کے پاس آئے اور پھر اس کی زبانی دوسروں تک پہنچے۔ بڑا جو حاکم ہے نا، اس کا حکم اس کے پاس آئے اور پھر اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ تو یعنی دو لوگوں میں درمیان کا جو بندہ ہے اسے سید کہتے ہیں، جیسے چودھری، زمیندار۔ اس معنی کے لحاظ سے ہر نبی اپنی امت کا سردار ہے، اس معنی کے لحاظ سے ہر نبی اپنی امت کا سید ہے۔ اللہ کا حکم پیغمبر کے پاس آتا ہے اور پیغمبر امت تک اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں۔ تو اس معنی میں ہر نبی اپنی امت کا سردار اور سید ہے۔ ہر امام اپنے زمانے کے لوگوں کا سید ہے، ہر مجتہد اپنے ماننے والوں کا سید ہے، ہر بزرگ اپنے عقیدت مندوں کا سید ہے، اور ہر عالم اپنے شاگردوں کا سید اور سردار ہے۔ کہ یہ بڑے بڑے حضرات پہلے حکم پر خود عامل ہوتے ہیں، یعنی جب ان کے پاس حکم آتا ہے تو پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں، پھر اپنے بعد والوں کو، اپنے چھوٹوں کو سکھاتے اور پڑھاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں کے سید ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ احکام شرعیہ کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے میں لوگ آپ کے ہی محتاج ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے آپ کو سارے جہان کا سردار کہا جا سکتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے، اور پہلے معنی کے لحاظ سے کہ اس پوری کائنات میں اس ذات کا اختیار چلتا ہے، اس ذات وہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے ایک چیونٹی کا سردار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے۔ ایک چیونٹی پر بھی آپ کا یعنی پوری طریقے سے اختیار نہیں چل سکتا، ایک چیونٹی کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک نہیں تھے۔ تو یہ ماننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے معنی کے لحاظ سے سید ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ کی صفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو کہ شرک، کیونکہ آپ اپنی طرف سے ایک چیونٹی میں بھی تصرف کے مختار نہیں ہیں۔ اس کے بعد تصویر کے متعلق ارشادات نبوی۔ تصویر بھی چونکہ تصویر بنانا یا صورت بنانا، شکل اور صورت بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اب اگر اس کائنات کے اندر تصویر بنانے کا کام ہوتا ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اور ایک مسئلے کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ حدیث رسول ہے کافی طویل، ہم آتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک غالیچہ خریدا۔ غالیچہ یعنی ایک بڑی چادر جس میں تصویریں تھیں۔ جب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی کھڑے رہے، اندر نہیں آئے۔ جب نظر پڑی آپ کے کہ غالیچہ یا چادر اندر ہے جس پہ تصویر بنی ہے، تو آپ اندر نہیں آئے، باہر ہی ٹھہر گئے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کراہت محسوس کی، ناپسندیدگی کے آثار محسوس کیے، یعنی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، ایسا آپ کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میری توبہ ہے، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ فرمایا یہ غالیچہ کیسا ہے؟ عائشہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کیوں آپ ناراض ہیں۔
کہا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ کہا کہ یہ غالیچہ کیسا ہے؟ فرماتی ہیں میں نے کہا میں نے اس کو آپ کے لیے خریدا ہے، یہ نیا نیا غالیچہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور تکیہ بنائیں۔ فرمایا ان تصویر والوں پر قیامت کے دن عذاب ہوگا، ان سے کہا جائے گا اپنی بنائی ہوئی تصویروں کو زندہ کرو۔ فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ حدیث کا یہ ٹکڑا یاد ہونا چاہیے۔ تصویر بنانے والوں سے کہا جائے گا احیو ما خلقتم، تم نے جو بنایا ہے اس میں جان ڈالو۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان البیت الذی فیہ الصور، وہ گھر جس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں، لا تدخلہ الملائکہ، اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ چونکہ اکثر مشرک مورتیاں پوجتے ہیں، اس لیے فرشتوں اور نبیوں کو تصویروں سے گھن آتی، اس لیے فرشتے نہیں آتے۔ مشرکین مورتیاں پوجتے ہیں، کوئی تصویریں پوجتا ہے، کوئی پتھر کی مورتیاں پوجتے ہیں، کوئی لکڑی کی مورتیاں پوجتے ہیں، کوئی انسانوں کو پوجتے ہیں، لہذا فرشتوں کو ان تصویروں سے گھن آتی ہے۔ تصویر بنانے والوں پر عذاب ہوگا کہ سامان بت پرستی مہیا کرتے ہیں۔ تصویر بنانے والے گویا وہ تصویر بنا کر دیتے ہیں کہ لو انہیں پوجو، سامان مہیا کرتے ہیں، انتظام کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تصویر خواہ پیغمبر کی ہو، امام کی ہو، ولی کی ہو، قطب کی ہو، پیر کی ہو یا مرید کی، ان سب تصویروں کا بنانا حرام ہے، اور تصویروں کا رکھنا بھی حرام ہے۔ جو لوگ اپنے بزرگوں کی تصویروں کی تعظیم کرتے ہیں اور بطور تبرک اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ سراسر گمراہ اور مشرک ہے۔ پیغمبر اور فرشتے تصویروں سے گھن کرتے ہیں۔ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر قسم کی تصویر کو گندگی سمجھ کر، گندا سمجھ کر اپنے گھر سے دور کر دے، تاکہ رحمت کے فرشتے بھی اس گھر میں آئے جائیں اور گھر میں برکت ہو۔ تصویروں کی مختلف شکلیں، شادی بیاہ کی تصویریں بڑی یادگار کے طور پر رکھی جاتی ہیں، اور جب تب اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے بچوں کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو امی ابو کی شادی کی یہ ویڈیو ہے، یہ تصویریں ہیں، والعیاذ باللہ۔ اسی طریقے سے فضول کی تصویریں، بلا وجہ کی تصویریں، اگر ضرورت ہے تو ان کا استعمال کسی حد تک جائز اور درست ہو سکتا ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو ایسی چیزوں سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ڈیجیٹل تصویر میں اور پرنٹ تصویر میں فرق ہے۔ ڈیجیٹل تصویر میں اور پرنٹ تصویر میں فرق ہے۔ ایک تو وہ تصویر ہوتی ہے جسے ہاتھ سے بنایا جاتا ہے، اور ایک وہ تصویر ہوتی ہے جسے کیمرے سے کیپچر کیا جاتا ہے، اور ایک وہ تصویر ہوتی ہے جسے کیمرے سے کیپچر کرنے یا ہاتھ سے بنانے کے بعد اسے پرنٹ کیا جاتا ہے۔ تینوں میں فرق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ سے تصویریں بنائی جاتی تھی، اور جب ہاتھ سے بنائی جاتی تھی تو اس میں بنانے والے کی کاریگری شامل ہوتی تھی، اور بنانے والا ہو بہو ویسی بنانے کی کوشش کرتا ہے جس طریقے سے سامنے والا ہوتا ہے، جس کی تصویر بنا رہا ہوتا ہے ہو بہو اس کی شکل اتارنے کی کوشش کرتا ہے، گویا اللہ تعالی کی صفت میں اور اللہ تعالی کی شان میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ایک وہ بندہ ہے جو جسٹ موبائل فون لیا اور موبائل فون سے کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں جو ہاتھ سے بناتا ہے اس میں اور موبائل فون یا کیمرے سے کیپچر کرنے والے میں فرق ہے، کہ کیمرے سے کیپچر کرنے والا اس میں اس کی کاریگری شامل نہیں ہوتی اتنی، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں یا اللہ تعالیٰ کی شان میں دخل اندازی کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ لیکن پھر بھی احتیاط اولا ہے، احتیاط برتنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تصویر اگر ہو تو اسے پرنٹ تصویر یا ڈیجیٹل تصویر، اس میں بھی فرق ہے، کہ پرنٹ تصویر یہ ہمیشہ رہنے والی تصویر ہے، رہ جانے والی تصویر، اور بعد تک باقی رہنے والی تصویر، اس کی پوجا اور عبادت کے امکانات ہو سکتے ہیں، اس کی تعظیم جس طریقے سے اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے اس طریقے سے کسی تصویر کی تعظیم، بتوں کی جیسی تعظیم، اس کے امکانات ہوتے ہیں۔ لیکن ڈیجیٹل تصویر کہ موبائل فون میں کوئی تصویر ہو تو اسے
آسانی کے ساتھ، جیسے مثال کے طور پر میرے پاس ایک پوسٹر پڑا ہوا ہے، شاید آپ لوگ کو دکھ رہا ہوگا، ثناء اللہ مدنی صاحب کی تصویر ہے اس پر. تو یہ جسٹ ہم نے ایسا کیا چلی گئی، ایسا کیا چلی گئی، نہیں ہے ہمارے پاس، وہ غائب ہے. تو یہ چیز باقی رہنے والی نہیں، ڈیجیٹل تصویر باقی رہنے والی نہیں ہوتی، جبکہ پرنٹ تصویر یہ باقی رہنے والی ہوتی. تو ڈیجیٹل تصویر میں اتنی خرابی نہیں ہے جتنی پرنٹ تصویر میں ہے، اور پرنٹ تصویر میں اتنی خرابی نہیں ہے، پرنٹ تصویر جبکہ وہ کیمرے سے کیپچر کی ہوئی ہو اس میں اتنی خرابی نہیں جتنی ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر میں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر تو بالاتفاق وہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں دخل اندازی ہے، لیکن کیمرے سے کیپچر کی ہوئی تصویر جو ڈیجیٹل ہو وہ یا جو پرنٹ ہو وہ، ان میں اختلاف ہے. بہتر یہ ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو ہم اس سے بھی احتیاط برتیں، کیونکہ اتنی سخت وعید ہے اس کے لیے. دیکھیے آگے جو ہیڈنگ ہے 5 سخت ترین گناہ، اس میں بھی تصویر کا ذکر آئے گا. بیہقی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس کی روایت ہے کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت من قتل نبیا او قتله نبی او قتل احد والدیہ والمصورون وعالم لا ينتفع بعلمه. 5 لوگ یاد رکھیے گا ان پوائنٹس کہ ایک وہ شخص جو کسی نبی کو جس نے قتل کیا، یا وہ شخص جسے کسی نبی نے قتل کیا، یا وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کرے، یا وہ شخص جو تصویر کشی کرے، یا وہ عالم جو اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھاتا، یا وہ عالم جو اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھاتا ہو. یہ 5 لوگ ہیں جو سب سے سخت ترین ان کا عذاب. ان میں تصویر کشی کرنے والے کا بھی ذکر ہے. تو بہتر یہ ہے کہ تصویر کا جو متفق علیہ شکل ہے، جس کے حرمت پر اہل علم کا اتفاق ہے اور صراحت موجود ہے، اس سے تو بچیں. ساتھ ہی جو دوسری بھی شکلیں ہیں تصویر کشی کی، اگر ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو ان سے بھی احتیاط برتنا بہتر ہے. یعنی تصویر بنانے والا بھی ان بڑے بڑے گناہوں میں داخل ہے، ان بڑے بڑے گناہ گاروں میں داخل ہے. جو گناہ قاتل پیغمبر کو ہوگا وہی گناہ تصویر بنانے والے کو ہوگا. پیغمبر کو قتل کرنے والا انسان جس گناہ کا مستحق ہوگا وہی گناہ ایک تصویر بنانے والے کے لیے بھی ہوگا. ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، کہتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری طرح پیدا کرنے کی کوشش کرے. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او شعيرة. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو پیدائش میں یا تخلیق میں میری نقل کرتا، میرے جیسا پیدا کرنے کی کوشش کرے. سو بھلا ایک ذرہ یا ایک دانہ یا ایک جو وہ پیدا کر سکتا ہے، ذرا پیدا کر کے دکھائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی مصور یعنی تصویر کشی کرنے والا پردے الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے پیدا کرنے کی طرح چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ بڑا گستاخ اور کذاب ہے. ایک دانہ تک بنانے کی قدرت نہیں رکھتا اور نقل اتار کر اللہ تعالیٰ کی شان میں دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے. نقال ملعون پر اللہ کی لعنت ہے. تو ہاتھ سے جو تصویریں بنائی جاتی ہیں صراحت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اس کی نقل ہے اور اس میں دخل اندازی ہے، لہذا اس سے احتیاط برتنا اور اس سے بچنا یقیناً بہت ہے. اس کے علاوہ تصویر کی جو دوسری شکلیں ہیں احتیاطاً ان سے بھی بچنا بہتر ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ایک بات فرمائی ہے، وہ بھی حدیث رسول ہے، ذرا سنیں. رزین کی روایت ہے. رزین میں نے اسے پہلے بتایا تھا آپ کو، ایک محدث ہیں تو اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا اريد ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنیها اللہ تعالی انا محمد بن عبد اللہ عبدہ ورسولہ. کہتے ہیں
کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے اس مرتبے سے آگے بڑھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے. میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. یعنی میں ایک عام سا انسان ہوں، بس میری فضیلت جو ہے وہ اتنی ہے کہ میں اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر ہوں. میری فضیلت بس یہی بہت ہے، اور یہی بہت بڑی فضیلت ہے. اس سے زیادہ تو مجھے اوپر مت اٹھاؤ. میں ایک عام انسان ہی ہوں. اس سے اگر یہ ہٹا دیا جائے تو میں بس محمد ہوں. میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ حاشیہ تھا طویل، حاشیے سے ہم قطع نظر کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. یعنی جس طرح اور بڑے لوگ اپنی تعریف میں مبالغے سے خوش ہوتے ہیں، جتنی تعریف کرو اتنا ہی خوش ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے تعریف میں مبالغہ ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہے. ان لوگوں کو تو مبالغہ کرنے والوں کے دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، خواہ دین رہے یا نہ رہے. لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بڑے شفیق اور مہربان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات یہی فکر رہتی تھی کہ امت کا دین سمجھ جائے. ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرے امتی مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور میرے بڑے احسان مند ہیں، اور یہ بھی معلوم تھا کہ محب محبوب کے خوش کرنے کو آسمان اور زمین کے قلابے ملایا کرتا ہے. یعنی محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے. تو آپ کو معلوم تھا کہ میری امت مجھ سے محبت کرتے ہیں، لہذا آپ نے ایک اصول بتا دیا. کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تعریف میں حد سے بڑھ جائیں، بہت زیادہ میری تعریف کرنے لگے، جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی ہو جائے، جس سے ان کا دین غارت ہو جائے اور میری ناراضگی بھی واجب ہو جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے مبالغہ پسند نہیں ہے. میری تعریف بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے مجھے جو مقام دیا ہے اس پر مجھے رہنے دو. میرا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام محمد ہے، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں خالق یا رازق نہیں ہوں. میں عام لوگوں کی طرح اپنے باپ ہی سے پیدا ہوا ہوں. میرا شرف بندہ ہونے ہی میں ہے. البتہ عوام سے میں اس بات میں جدا ہوں کہ میں ایک عام بندے کے مقابلے میں اللہ کے احکام کو جانتا ہوں. لوگ نہیں جانتے، بس اتنا ہے. میری اتنی فضل ہے، میری اتنی فضیلت ہے، میرا اتنا ہی شرف، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں ہوں. لہذا انہیں مجھ سے اللہ کا دین سیکھنا چاہیے. اس کے بعد آئیے دعا ہے. اے ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی کی بارش فرما. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے جاہلوں کو دین سکھانے کے لیے سر توڑ کوشش کی. جانتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پگھلا کر رکھ دیں گے اس غم میں کہ لوگ مومن نہیں ہو رہے ہیں، لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں. اس قدر پریشان ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سر توڑ کوششیں کی. ان کی قدردانی کرنے والا تو ہی ہے. اے بلند و برتر مالک، ہم تیرے عاجز و بے بس بندے ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. جس طرح تو نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے شرک و توحید کا مطلب خوب سمجھایا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں سے خوب خبردار کیا اور مشرکوں سے نکال کر موحد و پاک صاف بنایا، اسی طریقے سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بدعت و سنت کے معنی اچھی طریقے سے سمجھا. کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں سے آگاہ فرما. بدعتیوں اور ملحدوں سے نکال کر ہمیں اپنے پاک سنی اور تابع دار قرآن و حدیث بنا لے. آمین ثم آمین. یہاں پر صاحب کتاب نے یعنی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کتاب کے اختتام پر یہ اہم ترین دعائیں بارگاہ الہی میں کی ہیں، تاکہ اللہ تعالی ان کا ایک یہ عظیم کارنامہ درجہ قبولیت تک پہنچا دے. تو یہاں پر کتاب ختم ہوتی ہے اور یہ پہلا سیمسٹر بھی اختتام کو پہنچتا ہے اسی کے ساتھ. اس کے بعد اس پہلے سیمسٹر کا ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹ میں ہم جو سوالات آپ کو بھیجیں گے، فرسٹ اٹیمپٹ میں اگر آپ 100% کریکٹ جوابات دے رہے ہیں تو اچھی بات، ورنہ ہم آپ کو اور موقع دیں گے، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار. جب تک آپ 100%
مارکس اسکور نہیں کر لیتے جب تک آپ کوشش کرتے رہنا ہے. تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی کل کل تک کوشش کریں گے کہ کوشچن کا جو فارم ہے کوشچنس کا وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگلا سیمسٹر انشاءاللہ تعالی اگلی کتاب جو کہ تعارف قرآن سے متعلق ہوگی ہم اس کی پی ڈی ایف آپ کو بھیجیں گے، اور اس کا درس انشاءاللہ تعالی اگلے درس سے شروع ہو جائے گا. تو آج کے لیے اسی پر ہم بس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب نے اس ایک اہم ترین اور مفید کتاب کو پڑھ کر ختم کیا ہے، امید کہ ہم سب نے سمجھا بھی ہے. تو پروردگار ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتاب آپ نے پڑھ لیا ہے ماشاء اللہ سے، اب آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سب آن لائن یا آف لائن، جو آن لائن کر سکتے ہیں وہ آن لائن، جو آف لائن کر سکتے ہیں وہ آف لائن، اپنے گھر کی خواتین کو جمع کر کے یا اپنے گاؤں محلے کی خواتین کو، بہنوں کو جمع کر کے، یا مختلف مواقع پر جیسے دعوتوں کے مواقع ہوتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع، ہاں، اور یا عقیقے کا موقع، یا مختلف چھوٹے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں جہاں پر بہت سارے مہمان اکٹھا ہوتے ہیں. ایسے موقع پر اگر ہم ان اہم ترین مفید کتابوں کو منتخب کریں اور باری باری ان کا درس پیش کریں، اور تو ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کے کہنے پر یا آپ کی کوشش پر جو لوگ پہلے سے اکٹھا یا جمع ہیں وہ آپ کے درس کو سننے سے انکار کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم سب مل کر یہ عزم کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی دے گا، ہمت بھی دے گا، حوصلہ بھی دے گا، اور ہم اس کام کو انجام دینے کے لیے اپنے اندر ہمت پا سکیں گے. تو آپ میں سے کون کون اس بات کے لیے تیار ہیں جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک قرض کے طور پر آپ کے سر یہ ذمہ داری عائد ہوئی ہے کہ آپ اگلوں تک، دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں؟ تو کون کون اس بات کے لیے تیار ہیں کہ انشاءاللہ وہ آف لائن یا آن لائن کسی بھی شکل میں وہ اس کتاب کو اور بھی بہنوں کو پڑھائیں گی، اور بھی بہنوں کو انشاءاللہ تعالی وہ اس کتاب کو سمجھائیں گی؟ ہینڈ ریز کیجئے. ایک بہن کلثوم الیاس نے ہینڈ ریز کیا ہے. اور ماشاء اللہ تعالی عائشہ نوشاد علی، ماشاء اللہ تعالی اسماء سمرین، اور کچھ سسٹرز اور ہیں ہمارے ساتھ. اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جسٹ جوائن ہے یا وہ کلاس بھی سن